PSL 2024 کے لیے جب ڈرافٹنگ ہونے لگی تو اس سے پہلے ایک ایسی فون کال آئی جس نے افغانی کرکٹرز کی PSL میں شمولیت اچانک سے رکوا دی، اور بڑے بڑے افغانی پلیئر جو ہیں وہ PSL میں سلیکٹ نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود دو افغانی کرکٹرز کو پشاور زلمی نے سلیکٹ کر لیا۔ یہ دو پلیئر اس فون کال کے باوجود سلیکٹ کیسے ہو گئے، وہ فون کال تھی کس کی، کیوں روکا گیا، اس کے بارے میں ایک بڑی ایکسکلوزیو قسم کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، افغانستان کی جو ٹیم ہے اس میں بڑے بڑے پلیئرز ہیں، جیسے گرباز ہے، تو اسلام آباد یونائٹیڈ گرباز کو لینا چاہ رہا تھا، لیکن پھر انہیں گرباز کا ریپلیسمنٹ لینی پڑی، جارڈن کاکس۔ اس طریقے سے جو ان کے محمد نبی ہیں پلیٹینم کیٹیگری میں، انہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز لینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں لے پائے، تو پھر انہیں عقیل حسین کو سپلیمنٹری میں لینا پڑا، کیونکہ حسن رنگا پورے سیزن کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو حسن رنگا کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ محمد نبی جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سوچی تھی۔ اس طریقے سے جو کے باقی پلیئر جیسے مجیب ہیں، تو پشاور زلمی جو ہے وہ مجیب پر ان کی نظریں تھیں، لیکن خیر وہ مجیب کو نہیں لے رہے تھے، انہوں نے بعد میں فائنلی پھر نور کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جو ملتان سلطانز ہیں ان کی نظریں عمر زئی پر تھیں، جو کہ ان کے بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں، اور وہ ان کو نہیں لے پائے، تو جس کی وجہ سے پھر انہوں نے بعد میں ڈیوڈ ملان کو لیا۔ تو اس طریقے سے جو زازائی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک دو ٹیمیں انٹرسٹڈ تھیں، کراچی کنگز خاص طور پہ اس پر انٹرسٹڈ تھی۔ تو افغانستان کے یہ پلیئر ایسے تھے جن پر ٹیمیں نے ورک آؤٹ کیا تھا کہ ان کو ہم لیں گے، لیکن پھر جب ڈرافٹنگ سٹارٹ ہوئی تو ڈرافٹنگ سٹارٹ ہونے سے کچھ گھنٹے قبل ایک فون کال گئی PSL کی انتظامیہ کو PCB کی طرف سے، اور انہیں یہ میسج پہنچایا گیا کہ آپ PSL کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ افغانی کرکٹرز کو پک نہ کریں۔ اور اس پر PSL کی ٹیموں نے خاصا احتجاج بھی کیا کہ یہ آپ آخری مومنٹ پہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے اتنی ان کے لیے پلاننگ کی ہوئی تھا، اتنا ان کے لیے ہم نے ڈرافٹنگ سے پہلے اپنی کیلکولیشنز کی تھی، تو اب اچانک سے ہم چیزوں کو کیسے ری ویمپ کریں۔ لیکن بہرحال اب PSL کا جو PCB کی طرف سے جو میسج تھا وہ تو ماننا ہی تھا، اور PCB نے یہ میسج، یہ جو فون کال تھی، یہ خود سے نہیں کی تھی، یہ PCB کو بھی پیچھے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو نیشنل پالیسی ہے وہ تھوڑی سی افغانستان کے معاملے میں اسٹرکٹ ہوئی ہے، تو اس میسج کے فالو اپ کے طور پر ہی PCB نے PSL کی انتظامیہ کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ کریں۔ لیکن جتنی بھی ٹیمیں تھیں وہ تو اس پیغام پر مان گئیں، لیکن پشاور زلمی جو تھی انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ تو پشاور زلمی کی ضرورت کیسے ہو گئی کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہ کریں، اس میں بھی ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ پشاور زلمی نے اس بات پر PCB کو جو آگے سے رپلائی سبمٹ کروایا، پھر ان کا وہ رپلائی مان لیا گیا، وہ یہ تھا کہ PSL سے پہلے، ڈرافٹنگ سے کچھ عرصہ پہلے، پشاور زلمی نے کچھ پلیئرز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے تھے، کچھ سائننگز کی تھی۔ اب سائننگز جو ہے اس کی ویسے PSL میں پرمیشن نہیں ہے، PSL میں تو پلیئرز کو ڈرافٹنگ کے ذریعے لیا جاتا ہے، لیکن کچھ امپلائمنٹ سائننگ ہو سکتی ہے، کیونکہ پشاور زلمی جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے، جس طریقے سے لا قلندر ہے تو اس کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام میں پلیئرز جو ہیں وہ سائن اپ ہو جاتے ہیں باقی چیزوں میں، تو سیم پشاور زلمی بھی ایز اے کمپنی رجسٹرڈ ہے، تو انہوں نے امپلائمنٹ سائننگ کر لی تھی افغانی پلیئرز کے ساتھ، دو پلیئرز کے ساتھ، ایک انہوں نے نمین کے ساتھ کر لی تھی اور ایک انہوں نے کر لی تھی نور کے ساتھ۔ اب جب یہ آپ امپلائمنٹ سائننگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ ان کو اپنی ٹیم میں نہ بھی لیتے تو آپ کو ان کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو امپلائمنٹ سائننگ کر چکے تھے، اور آپ کو کروڑوں روپے، یعنی اوور آل کوئی 7.5 کروڑ روپیہ ان کو پے کرنا پڑتا ان دونوں کو اگر وہ چھوڑتے تو ڈرافٹنگ میں تو وہ اور پلیئر لے لیتے، تو لیکن ان کو یہ 7-8 کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا۔ تو پشاور زلمی نے وہ ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں پالیسی چونکہ ان ٹائم کنوے نہیں کی گئی، تو یہ ایک ٹیکنیکل گنجل میں ہم پھنس گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس دفعہ ان دو پلیئرز کو لینے دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی سلیکشن نہیں کریں گے۔ تو پھر فائنلی ان کا یہ آرگومنٹ جو تھا وہ مان لیا گیا، ان کو اس چیز کی ایکسیپشن دے دی گئی، اور باقی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے پالیسی کو امپلیمنٹ کیا۔